سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سعید مہدی کا نام پاکستانی بیوروکریسی کا جانا پہچانا نام ہے. انہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستانی بیوروکریسی میں گزارا ہے اور انہوں نے مختلف ادوار جو ہیں پاکستان کے سیاسی اور فوجی ان کو قریب سے دیکھا ہے. سعید مہدی اس اعتبار سے بھی ایک منفرد حیثیت کے حامل شخص ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے پاکستانی فوج کے 2 سربراہوں کی برطرفی اور 2 کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی اپنے ہاتھ سے ٹائپ کیا. بہت شکریہ سعید مہدی صاحب. جو سب سے اہم ترین مرحلہ ہے وہ میاں نواز شریف کے آخری دور حکومت کا، وہ جہانگیر کرامت کی رخصتی کے بعد شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جنرل جہانگیر کرامت کی رخصتی کس طرح سے ہوئی اور کیا کچھ آپ نے دیکھا؟ ہوا یہ کہ ایک دن شام کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں ڈاک نکلوا رہا تھا پرائم منسٹر آفس میں، اور ان ہز ریزیڈینشیل آفس تو اطلاع آئی کہ جی اے ڈی سی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی دا منسٹر فار انفارمیشن سید مشاہد حسین صاحب اور اس وقت کے ایم ڈی ٹی وی بیگ صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ سے، دیر از این ارجنسی. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ہمیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے نوٹ ملا ہے اور دس از ریلیٹنگ ٹو اے کوشچن اینڈ آنسر ان دا نیول وار کالج، جہاں جنرل جہانگیر کرامت چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس شوڈ کم ایز اٹ از، جس طرح انہوں نے بھیجا ہے، اس میں کوئی چیز ایڈ یا سبسٹریکٹ نہ کی جائے. پرائم منسٹر نے کہا کہ وائی، مطلب وائی آر دو سو پرٹیکولر اور سو کین دیٹ اٹ شوڈ کم ایز اٹ از. اینڈ انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے کہا ہے. تو خیر پرائم منسٹر سیڈ کہ نہیں، دیر از نو نیڈ فار دس نیوز ٹو بی. جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تھی اس تقریر میں، تو میاں نواز شریف اس تجویز کے مخالف تھے یا جنرل جہانگیر کرامت کے اس طرح سے بولنے سے مخالف تھے؟ نہ بولنے سے نہ تجویز کے. یہ بٹوین جنرل جہانگیر کرامت اور پرائم منسٹر نواز شریف ڈسکس ہو چکا تھا، اور پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ یو گیو می اے پیپر دین ویل ڈسکس اٹ، کہ کس طرح یہ سیکورٹی کاؤنسل ہو، کیا اس کی فارمیشن ہو، کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہوں، کیا اس کی فنکشنز ہوں. جب یہ انہوں نے وہاں جواب دیا نیول وار کالج میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یس ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، اینڈ آئی تھنک کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی بہت ضرورت ہے ٹو اوور سی what is happening in the country. پرائم منسٹر نواز شریف کا جو objection تھا وہ یہ تھا 2 چیزوں پہ. ایک تو یہ ہے کہ this is a policy decision. It is not for the chief of army staff to decide کہ should the national security council be there or not. It is for the government to decide, and the government is headed by the prime minister. دوسرا ان کو جو objection تھا وہ یہ تھا کہ why should he be so keen کہ it should come in the national hookup. اس زمانے تو پی ٹی وی ہوتا تھا نا، in the national hookup as it is، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو فریم کر کے بھیجا ہے. یہ ان کو اعتراض تھا. جہانگیر کرامت کی رخصتی کا فیصلہ اسی وقت کر لیا گیا تھا؟ مینٹلی شاید انہوں نے کر لیا ہو اپنے ذہن میں، لیکن ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ اگلے دن there was a lunch in مری، وہاں ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر واپس آ گئے. دین دا نیکسٹ ڈے ہی ریسیوڈ اے کال فرام دا آفس آف دا چیف آف آرمی اسٹاف. ان کے جو اسٹاف آفیسر تھے پی ایس سی بریگیڈیئر شامی، انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کے ملٹری سیکریٹری کو فون کیا کہ جنرل جہانگیر کرامت وڈ لائک ٹو کال آن دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر نے انہیں ٹائم دے دیا 9 o'clock کا. یہ کال آئی تھی کوئی اباؤٹ 8 o'clock in the morning. تو 9 o'clock جنرل جہانگیر کرامت وہاں آ گئے، اور اس پہ انہوں نے جہانگیر کرامت صاحب نے یہ کہا کہ پرابلی آئی پریزیوم کہ آپ کو یہ میرا جو آنسر تھا یہ پسند نہیں آیا. تو انہوں نے اس پہ شکایت کی کہ میں نے تو آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا، اینڈ آئی آسکڈ یو فار اے ورکنگ پیپر اینڈ یو شوڈ ہیو in fact given this answer in the Naval War College
کہ the Prime Minister has asked you to prepare a paper. اس کے بعد ڈسکشن ہوگی. پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے کہا جی this was an innocent question and an innocent answer from my side. اس پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ it would have been innocent if you had not followed it up till the national hookup at the PTV. وہ جو کینس ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. جس پہ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ آپ پھر بیان دے دیں کہ I had no business to give any comment or any views on a policy matter. انہوں نے کہا وہ تو تماشا بنے گا. لوگ کہیں گے کہ جی آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, تو that would not be in the interest of the country. اس پہ پھر جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ پھر سر آپ بتائیں what to do. انہوں نے کہا well the situation is such کہ I don't think we can continue to work with each other any longer. جس پہ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا سر in that case I will give my resignation to you. یہ بتائیے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور پرانے کی رخصتی بڑا اہم عمل تھا. جنرل پرویز مشرف نئے آرمی چیف کس طرح سے بنے؟ Well, he was in the first three. جو جنرل علی کلی سینئر موسٹ تھے, پھر جنرل خالد نواز تھے, پھر جنرل پرویز مشرف تھے. ان تینوں کے نام ڈسکس ہو رہے تھے, اور اس وقت کے لیے نہیں بلکہ جب جنرل جہانگیر کرامت انڈر دا نارمل سرکمسٹانسز ریٹائر ہوتے, دیٹ واز پرابلی February next year. Some, of course, recommended the name of General Ali Quli Khan, and some also recommended the name of General Pervez Musharraf. General Khalid Nawaz was a true soldier and he was not known to anyone, اور ان کا کوئی پولیٹیکل سرکلز میں کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. جنرل علی قلی خان موسٹ سینئر تھے, ان کو آرمی چیف کیوں نہیں لگایا گیا؟ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عہدہ ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسائنمنٹ, اینڈ اٹ از ناٹ ایبسولوٹلی نیسسری کہ سینئر موسٹ ہی لگے. اٹ از کہ سینئر موسٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ does he have those qualities which an army chief should have. I think all the first three probably possess those qualities. آپ دیکھیں کہ جنرل وحید کاکڑ was probably 6th or 7th in order of seniority. اسی طرح جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ بھی 7ویں نمبر پہ تھے سینیورٹی میں. تو وہ اس وقت کا جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا جو بھی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتا ہے اس کی اپنی کنسیڈریشن ہوتی ہیں. کیا کنسیڈریشن ہیں کہ اس نے کس کو آرمی چیف بنانا ہے. جنرل جہانگیر کرامت نے اپنے جانے سے پہلے کوئی ریکمنڈیشن دی تھی کہ کس کو آرمی چیف لگایا جائے؟ نہیں. تو یہ فیصلہ جنرل پرویز مشرف کی تعیناتی کا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ سیاسی جوڑ توڑ بھی ہوا تھا. کیا سیاسی جوڑ توڑ تھا؟ Well, there were people who were recommending his name, and کون سے لوگ تھے وہ جو ان کا نام دے رہے تھے؟ different لوگ تھے. They were politicians who were recommending the names of General Ali Quli and also General Pervez Musharraf. یہ بات درست ہے کہ چودھری نثار علی خان نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا؟ پر پرائم منسٹر کو پتا ہوگا. ویسے مطلب ہے کہ انہوں نے کیا تھا یا نہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا تھا نام ریکمینڈ. کہتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی فیصلہ سازی ہوتی تھی اس میں ابا جی کا بھی بڑا کردار ہوا کرتا تھا. کیا یہ بات سچ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی میاں شریف صاحب سے کوئی ملاقات کی تھی؟ ریومرز بڑے تھے کہ جنرل پرویز مشرف ان سے بھی ملے ہیں. یہ ریومرز تھے. بعد میں آپ کو تصدیق ہوئی کہ جنرل پرویز مشرف نے ان سے ملاقاتیں کی؟ نہیں, میں نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی. مہدی صاحب آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. لیتے ہیں ایک بریک.